اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدی۔ دعا عہد کی شرح جاری تھی، درس نمبر 15 ہے کہ منتظر دعا کر رہا ہے کہ خداوند عالم مجھے امام زمانہ کے حامیوں میں سے قرار دے اور ان کے ارادے کو پورا کرنے میں سابق بنا، پہلے مسارع اب سابق، والمستشہدین بین یدی، اور میں امام کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ بس ظہور میری زندگی میں ہو تو میں حامی بنوں، ارادے امام کو پورا کرنے میں سابق بنوں اور امام کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ جناب ابو طالب نے جس طرح رسول خدا کی حمایت کی، قریش کے سرداروں کے نقصان سے رسول خدا کو محفوظ رکھا، رسول خدا کو اپنی اولاد پر ترجیح دی، اسے کہتے ہیں حمایت۔ منتظر بھی ایسا حامی ہو کہ اپنی اولاد سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت کرے، ترجیح دے، اپنی اولاد پر ترجیح دے امام زمانہ علیہ السلام کو، یہ اسے کہتے ہیں حامی، کہ باقی ساری اپنے چیزوں کو امام پر ترجیح دے، امام کو دوسری اشیاء پہ ترجیح دے، نہ کہ دوسری اشیاء کو امام پر ترجیح دے۔ امام زمانہ کی حمایت تقوی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زیارت کرو، ہماری احادیث سے اپنے دلوں کو زندہ کرو تاکہ ایک دوسرے پہ مہربان بنو، گمراہی سے ایک دوسرے کو نجات دو، پس عمل کرو، میں ضامن بنوں گا میں تمہیں نجات دوں گا۔ بس اگر تم ہماری حمایت کرتے ہو، ہمارے دین کو زندہ کرتے ہو، اپنے دلوں میں بھی زندہ کرتے ہو، ایک دوسرے پہ مہربان بنتے ہو، ایک دوسرے تک ہماری باتیں پہنچاتے ہو، تو میں تمہارا حامی ہوں۔ امام کے حامی بننے سے امام ہمارا حامی بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ بس یہ نہیں کہ ہم صرف حامی بنیں گے، پھر امام بھی ہمارے حامی بنیں گے۔ دوسرا والسابقین، کہ میں سابق بنوں، ارادہ امام کو پورا کرنے میں سابق ہوں۔ سابق بنتا ہے مقرب، قرآن نے کہا ہے سابقون السابقون اولئک المقربون۔ ایمان لانے میں بھی سابق، جہاد کرنے میں بھی سابق، کہ انسان جلدی کرے تاکہ سابق بنے، تاکہ خدا، رسول اور امام اس پہ راضی ہو جائیں۔ جناب موسیٰ جلدی سے کوہ طور پہ گئے، دوسروں سے جلدی پہنچے، خدا نے کہا کہ کیوں جلدی کی؟ کہا کہ اجلت الیک یا رب، میں نے جلدی اس لیے کی ہے، الیک، تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے، یا رب لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے مجھ سے۔ جلدی اس لیے کی کہ سابق بنوں اور تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ بس منتظر دعا کر رہا ہے کہ ظہور امام زمانہ ہو اور میں اس وقت موجود ہوں تو حامی بھی بنوں، اپنی اولاد پر امام کو ترجیح دوں، اپنی اشیاء پر امام کو ترجیح دوں۔ دوسرا، ارادے میں بھی سابق بنوں، سارے کے بعد سابق بنوں، اور اس کے بعد ہوں امام کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ بہت بڑی کہ شہید کا اسلام میں اعلیٰ مقام ہے، وہ اپنا خون دے کے مکتب کو، دین کی حفاظت کرتا ہے، مکتب کی حفاظت کرتا ہے۔ بس شہید خدا کا میزبان، پھر خدا کا مہمان بنتا ہے۔ خدا ہر ایک دل کا میزبان نہیں بنتا، مگر اس دل کا میزبان بنتا ہے جو دل پاک ہو۔ جناب جعفر طیار شہادت سے اعلیٰ مقام تک پہنچے، فرشتوں کے ساتھ پر ملے، فرشتوں کے ساتھ پر ملے یعنی فرشتوں کے ساتھ اعلیٰ مقام تک۔ شہید کا خون ہی ہے جو استکبار کو پاک کرتا ہے، ظالموں کے ظلم کو پاک کرتا ہے۔ بس شہدائے کربلا خوش نصیب تھے، امام کے سامنے انہوں نے جان دی اور امام ان پہ راضی ہوا، امام نے انہیں خوشخبری دی جنت کی۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ منتظر اپنے امام یعنی امام مہدی علیہ السلام کے سامنے جان دے، شہید ہو رہا ہو، امام کے مقصد کے لیے لڑے اور شہید ہو جائے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اب منتظر کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں امام کا ظہور نہ ہو
میری زندگی کے بعد ہو تو خدا مجھے جب وہ ظہور کریں تو مجھے ان کے ظہور میں لوٹا دے، رجعت کرا دے۔ اللہم انحال بینی و بینہ الموت، خدا اگر میرے اور امام کے ظہور کے درمیان موت حائل ہو جائے، وہ موت جو تو نے اپنے بندوں پر حتمی قرار دی ہے، فخرجنی من قبری، بس تو مجھے قبر سے نکال، کفن میں پہنا ہوا ہوں، شاہرن سیفی، تلوار کو بلند کیے ہوں، کنایا ہے شجاعت کے لیے، تلوار بلند کیے ہوئے، نیزہ اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی میں شجاع ہوں اس وقت، فراری نہ بنوں، امام سے دوری اختیار نہ کروں، تب بھی حامی بنوں، تب بھی سابق بنوں، ارادہ کو انجام دینے، تب بھی امام کے سامنے شہید ہونے والا بنوں، شجاع بنوں، بس کفن پہنے ہوئے ہوں، تلوار آمادہ ہو، نیزہ آمادہ ہو، یہ سارے کنائے ہیں کہ میں شجاع بنوں، پوری طرح آمادہ ہوں، مجاہد بن کے اٹھوں، کمر بستہ اٹھوں، دفاع کروں، سابق بنوں، مطیع بنوں، ایسا نہ ہو کہ وقت لگے مجھے، پہلے امام میری ہدایت کریں، امام کی باتیں پہلے سنوں، ٹائم لگے، وہ ٹائم لگنے میں ہی وقت گزر جائے میرا، نہیں، بس جو غیبت کے زمانے میں نے تیاری کی ہو خدا اسے میرا مقدمہ قرار دے، اور جو شجاعت میرے اندر تھی غیبت کے زمانے میں جو تیاری کی تھی اسی کو ہی باقی رکھ میرے لیے۔ بس امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ وہ ہے جب عقل بھی رشد کرے گی اور پاکیزگی بھی اعلیٰ درجے تک پہنچے گی، یہ غیبت کو بھی شامل ہے کہ ہم تیاری کریں غیبت امام زمانہ کے زمانے میں، غیبت کے وقت بھرپور تیاری کر کے اگر ہماری موت ہو بھی جاتی ہے تو یہ دعائے عہد ہم خدا سے التجا کریں کہ خدا اسی ایمانی حالت میں ہمیں دوبارہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت لوٹانا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔